قرآنی واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اس واقعے کو سنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے کتنا ہے اور اس کے بارے میں جانتے کتنا ہے۔ حالانکہ یہ اللہ کا کلام ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ انفارچونیٹلی قرآن سے ہم بہت دور ہو گئے ہیں۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ ایک بوڑھی خاتون ایک گاؤں میں رہتی تھی اور اس کا بچہ باہر بیرون ملک کمانے کے لیے گیا۔ ماں بیمار تھی، غریب تھی، علاج کے پیسے بھی نہیں تھے، کھانے پینے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ بیٹا ہر مہینے خط لکھتا، ماں کے پاس اینولپ آتا، ماں اسے کھولتی، ارے میرے لال کا خط آیا ہے۔ بیچاری پڑھی لکھی تھی نہیں، اس خط کو چومتی اور ایک دراز میں رکھ دیتی۔ اگلے مہینے پھر خط آتا، پھر ماں چومتی، میرے لال کا خط آیا ہے، آنکھوں سے لگاتی، پھر اس دراز میں رکھ دیتی۔ ہر مہینے خط ریسیو ہوتا رہا، ہر مہینے دراز میں جاتا رہا۔ ماں کے پاس ماں بیماری بڑھتی گئی، پیسے تھے نہیں، نہ دوائی لے سکی، نہ پراپر خوراک لے سکی۔ اسی بیماری میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب کفن دفن کرنے لوگ آئے، گھر کی صفائی ہوئی، ایک دراز کھولی گئی، بہت سارے لیٹر نکلے اور ہر لفافے میں پے آرڈر تھا، منی آرڈر تھا۔ بیٹا ہر مہینے ماں کو رقم بیچتا رہا، مگر ماں پڑھی لکھی تھی نہیں، وہ چوم کر اس خط کو تو رکھتی رہی۔ ہزاروں لاکھوں روپے آ چکے تھے، اسے کیش کروا لیتی، علاج بھی ہو جاتا، خوراک بھی مل جاتی، گھر بھی بن جاتا۔ بیٹا ہر مہینے ماں کو بیچتا رہا، مگر بے پڑھی ماں سمجھ ہی نہ سکی کہ یہ خط ہے یا میرے لیے پیسے ہیں۔ سچ بتاؤ، قرآن کو ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، ہر نئے گھر میں قرآن رکھتے ہیں، ہر نئی دکان میں قرآن رکھتے ہیں۔ اس میں کیا کیا خزانہ ہمارے لیے موجود ہے، اس میں کون سی نعمت چھپی ہوئی ہے، ہم میں سے کس کو پتا ہے؟ پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اگر پڑھیں گے نہیں تو اس کی برکتیں کیسے حاصل کریں گے؟ آج میں اللہ کے ایک نبی کا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ نبی ہیں جن کے ساتھ ایسا امتحان لیا گیا کہ ون آف دا امیزنگ اسٹوری ہے۔ آپ حضرت یونس علیہ السلام ہیں اور آپ کا معاملہ یہ تھا، آپ کی قوم بت پرستی کرتی تھی۔ قرآن میں آپ کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے پوری سورہ یونس موجود ہے، اور آپ نے اپنی قوم کو ڈرایا، بت پرستی نہ کرو، شرک نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ سخت عذاب آئے گا۔ قوم کہتی کہ وہ بت پرستی کرتی تھی، آپ کی بات مانتی نہ تھی۔ آخر کار آپ کی قوم کو آپ نے کہہ دیا، بس اب عذاب آنے ہی کو ہے، کسی وقت بھی عذاب آ جائے گا، اب اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ قوم نے کہا، پلاننگ کی، حضرت یونس پر نظر رکھو، اگر یہ ہمارے شہر میں ہیں تو عذاب نہیں آئے گا، جس دن یہ شہر سے نکل جائیں سمجھ لو عذاب آنے والا ہے۔ کمال کا عقیدہ تھا، بتوں کو پوچھتے تھے مگر دل میں یہ بھی جانتے تھے یہ اللہ کے نبی شہر میں رہیں گے، اللہ عذاب نہیں بھیجے گا۔ بہرحال آپ ایک رات تشریف لے گئے، قوم کو پتہ چل گیا، بادل بھی آ گئے، کالی بدلیاں بھی آ گئی، عذاب کے جو آثار تھے وہ نمودار ہو گئے۔ اب قوم نے کیا کیا؟ ساری قوم میدان میں جمع ہوئی، ننگے سر، اب اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے، جس پر ظلم کیا تھا اس سے معافی مانگنے لگے، اب جس کا قرضہ دینا تھا اس کے قرضے لوٹا دیے۔ بچے، بوڑھے، عورتیں روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، یا اللہ اب معاف کر دے، عذاب نہ بھیجیو، بت پرستی سے توبہ کرتے ہیں، حضرت یونس پر ایمان لے آئیں گے، اے اللہ اس بار عذاب کو ٹال دے۔ اتنا گر گڑائی قوم، اتنا گر گڑائی قوم کہ سبحان اللہ وہ آتا عذاب واپس چلا گیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام باہر شہر سے یہ سوچ کر چلے گئے تھے کہ جب میں واپس آؤں گا اس قوم نے تباہ ہو جانا ہے، مگر جب آپ واپس آئے تو کوئی عذاب نہیں آیا تھا، ایوری تھنگ از اوکے۔ تو لوگوں نے کہا حضور اپنی قوم کی طرف جائیے۔ کہا میں کیسے جاؤں؟ میں اگر قوم کی طرف جاؤں گا تو قوم مجھے جھوٹا کہے گی۔ اچھا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ قوم نے توبہ کر لی ہے اور حضرت یونس پر ایمان لانے کی نیت بھی کر لی ہے۔ ادھر حضرت یونس سمجھ رہے ہیں کہ میں اگر شہر میں چلا گیا تو انہوں نے تو مجھے قتل کر دینا ہے کہ تم جھوٹے ہو، تم نے کہا تھا اللہ کا عذاب آئے گا، عذاب آیا نہیں، کیونکہ آپ کو یہ حکم مل چکا تھا کہ عذاب آ رہا ہے۔ اب آپ اسی جس کو کہیں کہ کیفیت میں اس شہر میں داخل ہونے کی بجائے آپ باہر گئے، کشتی میں سوار ہوئے اور اس شہر سے باہر کہیں جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک اور آزمائش، وطن تو چھوٹ گیا، اب کشتی بیچ سمندر میں جا کر رک گئی۔ اب اس زمانے کی قوم کا ایک اصول تھا کہ جو بھاگا ہوا غلام ہوتا تھا نا، وہ جب کشتی کہیں رک جائے تو سمجھ لو اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے۔ اب انہوں نے کہا کون ہے؟ تو ایک قرآن دازی ڈالی گئی
اور اس قرآن دازی میں حضرت یونس کا نام نکلا ہے. بھری کشتی سے بیچ سمندر میں آپ کو انہوں نے دریا میں سمندر میں ڈال دیا. دیر از نو لائف جیکٹ آن دیٹ ٹائم. کوئی لائف جیکٹ نہیں تھا, آپ کو سمندر میں ڈال دیا, کشتی آگے چلی گئی. اللہ کے نبی ہیں. آزمائش دیکھو. اب جب سمندر میں ڈوبنے لگے تو ایک بڑی سی مچھلی آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس نے نگل لیا. آزمائش پر ایک اور آزمائش. اللہ اکبر. مگر زباں پر شکوہ نہیں تھا, شکایت نہیں تھی کہ یا اللہ تیرا نبی اور میرا یہ حال. اللہ اکبر. آپ کی عاجزی دیکھیں, آپ نے اس مچھلی کے پیٹ میں وظیفہ کرنا شروع کر دیا. اور یہ کون سا وظیفہ تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں نا, یہ کہاں سے ملی ہے؟ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس کا ورد کرنا شروع کر دیا. ایک عاجزی کا انداز تھا, ایک گر گڑانے کا انداز تھا, ایک توبہ کا انداز تھا. آپ پڑھتے رہے, مچھلی کے پیٹ میں رہے, کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے. اس مچھلی نے آ کر کنارے پر آپ کو اگل دیا. اب جب آپ کنارے پر آئے, کمزور ہو چکے تھے, جلد بھی آپ کی بالکل نرم ہو چکی تھی, کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہ تھی. اللہ کی شان دیکھیں, اللہ نے وہاں ایک کدو کی جو بیل تھی, ایک چھوٹا سا پودا آپ کے قریب اگ گیا, اسی سے آپ کو خوراک ملی, انرجی ملی, صحت ملی. اور کچھ دنوں کے بعد جب اپنے شہر آپ واپس آئے تو لوگوں نے آپ کو بڑی عزت کے ساتھ ویلکم کیا, آپ پر ایمان لائے اور ہنسی خوشی وہ زندگی گزارنے لگے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ واقعہ میں نے کسی سٹوری بک سے نہیں سنایا, یہ واقعہ میں نے آپ کو کسی ناول سے نہیں سنایا, یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. مگر بدقسمتی یہی ہے کہ ہم جو ہے قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں. چنانچہ سورہ یونس کی اگر آپ تلاوت کریں, 11th پارے میں یہ سورہ ہے, 97, 98, 99 آیت میں یہ واقعہ بڑی پیار سے, بڑی تفصیل سے موجود ہے. اور اگر اس کی تفسیر پڑھیں گے تو مزید اس کے بارے میں معلوم ہوگا. میں نے یہ واقعہ آج کیوں بیان کیا؟ دیر آر ٹو ریزن. پہلا ریزن تو یہ ہے کہ قرآن سے محبت بڑھے, لوگ تلاوت قرآن کریں, سمجھیں کہ اللہ نے کیسے کیسے واقعات. آج اپنے بچوں کو بٹھا کر لوگ پتہ نہیں سنڈریلا اور امبریلا کی سٹوریاں سنا رہے ہوتے ہیں. ارے بچوں کو قرآن کے واقعات سناؤ, بچوں کو نبیوں کی باتیں بتاؤ, بچوں کو بتاؤ کہ دنیا میں پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا. اور سبحان اللہ, یہ جو پچھلی قوموں کی باتیں قرآن میں ہوئی ہے نا, 100 سے زیادہ واقعات ہیں قرآن میں. آپ یقین کریں, ایسے ایسے واقعات ہیں کبھی کبھی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا کچھ ہوا. اور دوسری بات, پچھلی قوموں پر جو عذاب نازل ہوئے اس کو بیان کرنے کا قرآن میں ایک مقصد علماء نے یہ بھی بیان کیا تاکہ تم ایسا نہ کرنا, تم یہ غلطی نہ کرنا. دیکھو پچھلی قوموں میں کسی نے معاذ اللہ بدکاری کی, عذاب آ گیا, جھوٹ بولا, عذاب آ گیا, ناپ تول میں کمی کی, عذاب آ گیا, بچوں کے ساتھ برے فعل کیے, عذاب آ گیا, بت پرستی کی, عذاب آ گیا. ایسے ایسے عذابات ذکر کیے گئے کہ دیکھو تم یہ نہ کرنا. مگر آج ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں تو سمجھیں گے کیسے کہ کیا کیا نہیں کرنا ہے. بدقسمتی سے اگر آپ یقین کریں, تھورلی دیکھیں نا, تو پچھلی قوموں نے جو ایک ایک گناہ کیا, ایک ایک غلطی کی اور عذاب آ گیا نا, آج ہمارے اندر وہ ساری غلطیاں نظر آ رہی ہیں. یہ تو یقین کریں ہم نبی پاک کے امتی ہیں, یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے کہ ہم پر اس طرح آسمانی عذاب نازل نہیں ہو رہا. لیکن دیر از اے ڈے, ایک دن تو ہے نا جس دن جواب دینا ہے. پھر ایک دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. ادھر کیسے جواب دیں گے کہ قرآن میں بتایا تھا جھوٹ نہ بولنا, قوم عذاب میں گرفتار ہو گئی. قرآن میں بتایا تھا ناپ تول میں کمی نہ کرنا, میں نے اپنا عذاب ان پر بھیج دیا. قرآن میں بتایا تھا بدکاری نہ کرنا, اس قوم پر میں نے اپنا عذاب نازل کیا. پڑھتے تو جواب دیں گے نا, تو پلیز یوں نہ کرو. حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. قرآن سے دوستی کیجیے, قرآن کو تھام لیجئے, قرآن پر عمل کیجئے, یقین کریں لائف بہترین ہو جائے گی. ایٹ لیسٹ یہ سیٹسفیکیشن تو ہوگی, یار میں نے پورا قرآن پڑھا ہوا ہے, اس کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے, اس کی تفسیر پڑھی ہوئی ہے, میں مسلمان ہوں, میرے رب نے کیا فرمایا یہ مجھے معلوم ہے. یہ سیٹسفیکیشن تو لاؤ اپنے دل میں. یہ بھی نہیں ہے. ایسی کیسی زندگی ہے کہ ہم اس طرح قرآن سے دور زندگی گزار رہے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے. آج اتنا سوشل میڈیا میں انوالومنٹ ہے ہمارا, موبائل سب کے پاس ہیں, بلکہ اب تو موبائل میں یہ سافٹ ویئر بھی آ گئے ہیں کہ موبائل خود بتاتا ہے کہ آج آپ نے کتنے گھنٹے کس سافٹ ویئر پر گزارے ہیں. کبھی دیکھیے گا کہ ایک دن میں سینکڑوں بار, ہنڈریڈز آف ٹائم ہم موبائل دیکھتے بھی ہیں, اور کئی سافٹ ویئر 100 بار آن کرتے ہیں. اتنے سارے سافٹ ویئر ہیں ڈیلی آن لائن.
ابھی اتفاق بتاتا ہوں، میں پہلے بیان میں کہتا تھا کل مجھے ایکسپیرینس ہوا، مجھے ایک بندے کو تلاش کرنا تھا، ایک امانت تھی ان کی میرے پاس، مجھے اس کو تلاش کرنا تھا، ان کا فون نمبر ملاؤں فون بند، دوسرا نمبر ملایا وہ بند، میں نے کہا یار امانت لوٹانی کیسے لوٹاؤں؟ میں نے اس بندے کو سرچ کیا فیس بک کے اوپر، اس کا پیج مل گیا، تصویر میں نے دیکھا بندہ یہی ہے، لیکن میں دیکھتا رہا 1 سال ہو گیا وہ بندہ آن لائن نہیں ہوا ہے، 2000 جنوری 19 سے لے کر اب تک وہ آن لائن نہیں ہوا۔ میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، آج کل تو روز ہی لوگ آن لائن ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اس کی اباؤٹ کو کلک کیا تو اس کی فیملی کے لوگوں کا نام آ گیا، اس کے بیٹے کا نمبر ہے، میں نے بیٹے کے پیج پہ کلک کیا، میں نے اس کے بیٹے کو میسج کیا کہ مجھ سے بات کریں، مجھے آپ سے کام ہے۔ اس کے بیٹے کا مجھے فون آیا کہ آپ نے مجھے میسج کیا، میں نے کہا جی، میں نے کہا آپ کے ابو سے بات کرنی ہے، کہ ابو کا انتقال ہو گیا ہے۔ کتنا ٹائم ہوا؟ بولا 1 سال ہو گیا۔ میں یقین کرے یہ بات بیان میں کرتا تھا، آج میرے ساتھ یہ بات پروف ہوئی کہ میں اور آپ مر جائیں گے، سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے۔ لوگ سوچیں گے 6 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، بندہ کدھر گیا؟ پتا چلا قبر میں چلا گیا ہے۔ جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا، ایچ اینڈ ایوری سافٹ ویئر بیکم آف لائن، مگر جس کے دل میں قرآن ہوگا، قرآن قبر میں بھی آن لائن ہو جائے گا۔ آج قرآن آف لائن رکھا ہے میں نے اور آپ نے، اکثر لوگوں نے نہیں پڑھتے قرآن، ایک مہینہ گزر جاتا ہے، پورا سال گزر جاتا ہے قرآن نہیں پڑھتے، آف لائن ہے قرآن، سارے سافٹ ویئر آن لائن ہے۔ ارے اسے آن لائن کرو جو قبر میں بھی آن لائن رہے گا، نور کا کام دے گا، شفاعت کا کام دے گا۔ احادیث کا مضمون ہے کہ سورہ ملک پڑھنے والا روزانہ قبر میں عذاب کے فرشتے آئیں گے، وہ اس کے آگے روک بن جائے گا، وہ اس کی شفاعت کرے گی، مگر نہیں پڑھتے۔ خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیو، قرآن کے بغیر مسلمان کیسا ہے؟ کم از کم روز کچھ تو قرآن پڑھیں۔ اور سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو، دعوت اسلامی والوں نے کیا شاندار نظام دیا، ایٹ لیسٹ کم از کم روزانہ 3 قرآن پاک کی آیتیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں۔ یہ مدنی انعام امیر اہل سنت نے دے دیا۔ 3 آیتوں کا ٹائم نہیں ہے یار، پورے قرآن میں سے روز کی 3 آیتیں پڑھیں گے تو تھوڑا 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 کر کے کہیں تو پہنچ جائیں گے۔ اچھا، پھر اس کے لیے آج کی آسان اردو زبان میں شاندار تفسیر قرآن دعوت اسلامی نے ہمیں دے دی، تفسیر قرآن صراط الجنان، ویری ایزی اردو۔ اچھا، پھر 10 جلدوں میں ہے، اس کی اپلیکیشن بنا دی، نہیں خرید سکتے بھائی، اپلیکیشن فری میں ڈاؤن لوڈ کر لو، روز اسی سے تھوڑا تھوڑا پڑھ لو۔ اچھا، ہمیں پھر یہ باتیں آنے لگی کہ ہم سننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، اردو آتی نہیں پڑھنا، ہمارے پاس دوسرے ملکوں سے میسج آنے لگے، تو پھر الحمدللہ اس کی آڈیو ریکارڈنگ کرانا شروع کر دی، اور آج اللہ کی رحمت سے بہت ساری صورتیں تفسیر قرآن آڈیو میں موجود ہے، اس کی کلپس وائرل ہونا شروع ہو گئے۔ پھر بھی ہم قرآن سے دور ہیں۔ انڈرسٹینڈ کریں پلیز، آج نیت کر کے جاؤ، بے شک یہ شادی کی محفل ہے، مگر کاش یہ میری اور آپ کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بن جائے کہ فرام دا ناؤ آن ورڈ، آج سے لے کر آگے زندگی تک میں روز قرآن پڑھوں گا۔ ارے یار، ایسا دل کیسا کہ آج پورے دن میں قرآن کو آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے قرآن سنا نہیں، زبان نے کچھ قرآن پڑھا نہیں۔ نیت کرو میں سوؤں گا نہیں جب تک میری آنکھیں کچھ قرآن نہ دیکھ لیں، میری زبان کچھ قرآن نہ پڑھ لے، میرے کان کچھ قرآن سن ڈالیں۔ اور اب دوسری بات جو اس واقعے سے سن